اور یہ لوگ جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے یوں سمجھیے کہ نغمہ توحید کو الاپتے ہوئے تو چلے جا رہے ہیں عرفات۔ یہ نقشہ واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی کرامت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ حوادث سے طبیعی کوئی ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی اور اسی طرح کا حادثہ ہو جائے، وہ بات اور ہے، ورنہ اتنا بڑا مجمع ہو اور کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی، امن گیا، یہ یقیناً معجزہ ہے اس دور میں۔ تو میں نے اگرچہ حج اور عید الاضحیٰ کے موضوع پر جو بعض اوقات تقاریر کی ہیں وہ کتاب کی شکل میں شائع شدہ ہے، اسی لیے بہت عرصے سے میں پھر اس موقع پر خاص طور پہ علیحدہ سے گفتگو نہیں کیا کرتا کہ کتاب سے اویلیبل ہے حج اور عید الاضحیٰ، ان کی حکمت، وہ آج بھی یہاں دستیاب ہے، آپ نے اسے پڑھے، اس لیے کہ یہ جو ابھی عید الاضحیٰ ہمیں بھی منانی ہے وہ در حقیقت حج کے ایک رکن کی توسیع ہے۔ حج جو ہے اسلام کا وہ رکن ہے، وہ عبادت ہے جو خاص مقام سے محدود ہے۔ یہ تو وہی ہوگا مکے میں اور منا میں اور عرفات میں اور مشعر الحرام میں، یہی حج کی جگہ ہے، مقامات سے حج اور کہیں نہیں ہے۔ نماز ہر جگہ ہے، روزہ ہر جگہ ہے، زکوٰۃ ہر جگہ ہے، لیکن حج جو ہے وہ ایک مقام سے متعلق ہے، منسلک ہے، محدود ہے۔ لیکن اس کے ایک رکن کو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اصول بھی یہ مانا گیا ہے دنیا میں کہ کوئی شے بتمام و کمال حاصل نہ کی جا سکے تو پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو حاصل ہو سکے۔ تو ایک رکن جو ہے قربانی، اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ گویا کہ توسیع ہے حج کی کہ جس میں ہر بندہ مومن جو ہے کسی نہ کسی درجے میں حصہ لے لیتا ہے۔ میں نے آج اگر جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے پہلے وہ اپنے اس کتاب پہ کی موجود ہونے کی بنا پر میں ان موضوعات پر اب کچھ عرصے سے تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج خاص طور پر کیونکہ جمعے کا دن ہے اور آج بھی یوم عرفہ ہے، قافلے چل رہے ہیں عرفات کی طرف، تھوڑی دیر کے بعد وہ عرفے میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہاں پر وہ بھی ظہر اور عصر کو ایک یکجا کر کے یعنی جمعہ اور عصر یکجا کر کے پڑھیں گے، پھر وقوف عرفہ شروع ہوگا۔ رات کو وہاں سے واپس ہوں گے سورج کے غروب ہونے کے بعد، لیکن مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ سورج غروب ہونے کے بعد قافلے چلے گے، لیکن مغرب اور عشاء کو پڑھنا ہے جمع کر کے مشعر حرام مزدلفہ میں آ کر۔ تو یہ چونکہ نقشہ اس وقت نگاہوں میں میرے گھوم رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو آیات ہیں 25ویں رکوع کا نصف اول ہے یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں، تو کم سے کم ان کے حوالے سے ایک نقشہ جو ہے ان مناسک کے حج کا آپ کے سامنے آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں، پورے سال میں یہی اوقات ہیں جن میں کہ حج ہو سکتا ہے اور اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ شوال سے شروع ہو جائیں گے، شوال ذوالقعدہ ذوالحج یہی مہینے شروع میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ دور دراز سے بھی لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ عرصے پہلے جب یہ سہولتیں نہیں تھی سفر کی، انڈونیشیا، ملایا، یہاں سے لوگ جاتے تھے، کتنا عرصے پہلے وہ روانہ ہوتے ہوں گے، اس لیے وہ شروع میں مہلت زیادہ رکھی، لیکن ذی الحج 10 ذی الحج 11 12 13 دن کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو الحج اشہر معلومات، تو اس کے مقام بھی مقامات حج بھی معین ہیں، محدود ہیں، جیسے مکہ اور اس کے طرف و جوار میں منا اور عرفات، اور اس کے اوقات بھی محدود ہیں۔ سال کے بقیہ حصوں کے اندر حج نہیں کیا جا سکتا، عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی بھی لازم کر لے اپنے اوپر یعنی نیت کر لے ان مہینوں میں حج کی، اسے 3 باتوں سے پرہیز اس کے لیے لازم ہے۔ کوئی شہوت کی بات نہ، اپنے اوپر 3 چیزیں حرام کر لینی ہے۔ یہ احرام جو ہے، احرام کے معنی کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے۔ احرام ہی سے در حقیقت نیت ہوتی ہے حج کی یا عمرے کی، احرام۔ تو جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں وہ کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی شہوت کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے،
اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی معصیت کی بات. تینوں چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بالکل بری کر لے. یہ تو ہوا منفی پہلو. شہوت سے بچو، معصیت اور فسوق سے، فسق سے بچو، اور آپس کے جھگڑے سے بچو. یہ سب سے تیسرا حصہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جہاں اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوں تو واقعہ ایک دوسرے سے شکایت کا موقع ہو ہی جاتا ہے. گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، کون بہتر سیٹ پر بیٹھے، کون جو ہے درمیانی سیٹ میں آئے. ٹیکسی میں آپ جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھتے ہیں، تو جو سائڈ پر ہیں دروازوں کے ساتھ ہیں ان کو ذرا زیادہ آرام ہے. درمیان میں جو سینڈوچ ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ساری شکایتوں کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا ہے. اس میں کوئی آپس میں ہنگامہ نہ ہو، کوئی توتکار نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی نزاع نہ ہو. تو یہ منفی تو 3 چیزیں ہو گئی. پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اب یہ کہ جو خیر بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. جو بھلائی، جتنے طواف کرو، جتنے نوافل پڑھو، جتنی تلاوت کرو، جتنا ذکر کرو، یہ تو تمہارے لیے کھلا میدان ہے. یہ تو گویا کہ نیکیوں کے لیے تو یہاں پہ کوئی اس کی لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی فہرست جو ہے وہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا وہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ کا بندوبست کر لیا کرو. یہ اصل میں جیسے آج کل بھی بعض لوگوں پر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے، حج کرنا ہے تو خیرات مانگ مانگ کے جمع کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت ہی نامناسب جو ہے اپنے پاس کوئی رقم لے کر اور روانہ ہو گئے پھر وہاں پر بھیک مانگتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ در حقیقت شریعت کے منشا کے بالکل خلاف. اگر آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے ضروری پیسے نہیں ہیں، تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے. فرض نہیں ہے تو خام پتہ ہے کہ لیے آپ کی تکلف کر رہے ہیں. فرض ہی ان پر ہے کہ جن کے پاس زاد راہ ہے، جو اس کے راستے کے اخراجات کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں. بلکہ مزید جو اس میں طے کیا گیا ہے تفصیلی قواعد و ضوابط فقہ میں، نہ صرف یہ کہ آپ کے آمد و رفت کے لیے اور وہاں کے لیے جو ضروری ہے اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہو، آپ اپنے پیچھے اپنے ڈپینڈنٹس کے لیے بھی اپنی غیر حاضری کے دوران کا نان نفقہ اس کا اہتمام کرتے جائیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یہ جان لو کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی جہاں مال و اسباب کا بندوبست کرو، رقم کا بندوبست کرو، وہاں تقویٰ کا بھی اہتمام کرو. یہ پونجی بھی ساتھ لے کر جانی ہوگی. اگر یہ پونجی نہیں ہوگی تو وہاں کچھ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے ایک سیر ہو جائے، ایک چینج آف کلائمیٹ ہو جائے، ایک آپ کے لیے ایک تھرل جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ایک ایڈونچر کی سی صورت ہو جائے، وہ حج نہیں ہوگا. جیسے قربانی کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا. اگر یہ سب چیزیں یہی رہ جاتی ہیں. ہاں اگر تقویٰ ہے تمہارے دلوں میں تو وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تو اسی طرح حج کے لیے فإن خیر الزاد التقویٰ واتقون یا اولی الالباب، اور اے ہوش مندو، اے عقل والو، میرا تقویٰ اختیار کرو. یہ تقویٰ جو ہے روح دین ہے. اصل جو ہے دین کی روح وہ تقویٰ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو وہی بات ہو جائے گی کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ سب رسومات ہو جائیں گے. یہ مور اور لیس بالکل یہ سمجھیے کہ میننگ لیس ریچولز، یہ رسومات بن کر رہ جائیں گی. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. کیونکہ اس زمانے میں حج کا معاملہ جو ہے وہ بن گیا تھا ایسا کہ وہ گویا کہ ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بنا لیا گیا تھا اس کو. تو اس کو یکسر تو بدل دینا ہے. یہ تجارتی میلہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں اہل تقویٰ کا اجتماع ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے کہ بہرحال سفر کرتے ہوئے کوئی انسان اگر جاتے ہوئے کوئی مال تجارت ساتھ لے جا سکتا ہو جس سے اسے وہاں کوئی منفعت حاصل ہو جائے تو یہ حرام مطلق بھی نہیں. یعنی دو انتہاؤں کے بین نہ تو اس کو بنا لیا جائے کاروباری سفر اور باقی چیزیں جو ہے اس کے تابع ہو جائے، ضمنی ہو جائے جو اصل مقصد ہے، نہ یہ ہو کہ اسے حرام مطلق سمجھ لیا جائے. فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا کوئی رزق جو ہے تلاش کرو اس میں ضمنی طور پر. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہ جو قافلے اس وقت چل رہے ہیں عرفات کی طرف، شام کو ان کی واپسی ہوگی. تو جب تم واپس لوٹو عرفات سے
فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. رات گزارنی ہے مزدلفہ میں، یہ تقریباً درمیان میں ایک مقام ہے. اور اب تو ظاہر بات ہے بڑا اہتمام وہاں ہو گیا ہے کہ بجلی کے بڑے بڑے قمقمے ہیں، پورا میدان روشن ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے تو یہ کہ دھوپ اندھیرا ہوتا تھا، اسی میں رات گزارنی ہوتی تھی اور جا کر وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی تھی اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہو کر مینا کی واپسی تھی. بہرحال اب وہ، اور یہاں پر لفظ نوٹ کیجیے مشعر، یہ بھی وہی ہے جس سے شاعر کے لفظ بنے. اللہ تعالیٰ نے شاعر کا لفظ استعمال کیا ہے حج کے لیے بھی، اور بھی بہت سے شاعر ہیں اللہ کے، جیسے کہ فرمایا کہ جو صفا و مروہ ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے، ان صفا والمروہ من شاعر اللہ. تو اسی طریقے سے مشعر حرام بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں شامل ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو وہیں سے جہاں سے لوگ لوٹے. یہ خطاب ہے خاص طور پر قریش سے. قریش نے اپنی ایک امتیازی شان یہ بنا لی تھی کہ ہم تو چونکہ مکے والے ہیں اور بیت اللہ کے ہم متولی ہیں، ہماری ایک امتیازی شان ہے، ہم عرفات تک نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عرفات میدان جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے. تو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نکلے. تو اب تو جائیں گے تو مینا میں قیام کریں گے یا زیادہ سے زیادہ مشعر حرام تک، باقی عرفات تک وہ نہیں جاتے تھے. باقی لوگ جائیں عرفات تک جائیں، وقوف عرفہ کریں. جو اسلام نے آ کر اصلاح کی وہ یہ کہ اصل حج ہی وقوف عرفہ ہے، عرفات ہی کا قیام جو وہ اصل حج ہے. اور یہاں ہر ایک کو پہنچنا، جو وہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. باقی جو بھی چیزیں رہ گئی اس کے لیے کوئی نہ کوئی بدل ہے، کوئی کفارہ ہے. لیکن جس کا یہ وقوف عرفات رہ گیا اس کا حج نہیں ہوا. پھر چاہے باقی اس نے قربانی دے لی ہو، اگلے دن اور بھی سب کچھ وہ کر لے، تو آپ نے زیارت بھی کر لے، لیکن اگر وہ پہنچا ہے ایسے وقت میں کہ عرفات کے اندر قیام کا وقت ختم ہو چکا تو وہ حج جو ہے اس کا فوت ہو گیا، حج اسے اس سال نصیب نہیں ہوا. تو الحج العرفہ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو، اللہ غفور رحیم ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو جب تم اپنے یہ مناسک حج پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. یہ جو اب ہے مبیت کا دور، 2 دن یا 3 دن قیام کرنا ہے مینا میں. تو مینا کے قیام کے دوران یہ ایام جاہلیت میں یہ اپنے مفاخر بیان کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ، ان کے کارنامے، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، سب اس کام کے اندر یہ وقت صرف کرتے تھے. اس کو بدلا ہے. اب اپنے آباء و اجداد کو نہ یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. فمن الناس، اب یہ دعا کے سلسلے میں بہت اہم آیت آئی. لوگوں میں سے ایسے بھی ہو من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو حج کے موقع پر پہنچ کر دور و دراز کا سفر کر کے بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں دولت دے دے، اے اللہ ہمیں فلاں شے دے دے. کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کی دعا کر رہا ہے، کسی کے پاس کوئی اور مشکلات ہیں ان کے حل کی دعا کر رہا ہے. آخرت پیش نظر نہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کا پھر کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہیں. جب آخرت مطلوب نہیں، آخرت مقصود نہیں، آخرت کی اہمیت نگاہوں کے سامنے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب ہی نہیں کر رہے، جنت کا سوال ہی نہیں کر رہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی استدعا ہی نہیں کر رہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی حصہ آخرت میں نہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے تھے، اللہم ربنا اجعلنا منہم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں بچا لے آپ کے عذاب. یہ دعا جو ہے خاص طور پر حج کے لیے خاص کر دی گئی ہے. چنانچہ جب طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا اور اس میں 7 چکر لگتے ہیں، تو یہ جو خاص ایک جگہ ہے اہم ترین،
کہ جہاں حجر اسود ہے جس کونے میں، اور اس کے بالمقابل رکن یمانی کہلاتا ہے، اس کے دوران جو طواف کے آدمی جب گزر رہا ہوتا ہے تو یہی دعا مانگنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ باقی پورے طواف میں جو چاہے دعا مانگے، اس کے اوپر پوری طریقے سے اسے آزادی حاصل ہے، جو چاہے دعا مانگے، لیکن اس حصے میں آتا جو اہم ترین ہے، رکنین کے مابین، یعنی یہ وہ رکن وہ کونا کہ جو یمن کی طرف ہے، رکن یمانی، اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود مطلب ہے، ان دونوں کے مابین یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ البتہ یہ دنیا کا جو حسنہ ہے اس کے بارے میں کچھ مغالطے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ دنیا کا حسنہ اگر آپ محض مجرد دولت کو سمجھ لیں، دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں شمار ہوتی ہیں بھی لوگوں انہیں کو ذہن میں رکھیں تو یہ مغالطہ ہوگا۔ دولت ہو لیکن ساتھ ہی نعمت ہدایت ہو تو دولت بھی نعمت ہے، ورنہ نہیں۔ ہدایت اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ دولت آپ کو مل جائے گی تو آپ گلچھرے اڑائیں گے، کچھ آپ جو ہے اسے عیاشیوں میں صرف کریں گے، یا اس کو اسراف اور تبذیر میں یعنی شیطانوں کے بھائی بن کر اس کا مصرف کریں گے، تو وہ دولت آپ کے لیے زحمت بن گئی، رحمت نہ ہوئی، نعمت نہ ہوئی۔ لہذا کوئی بھی نعمت دنیاوی ہے، اولاد ہے، اولاد کے ساتھ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دے تاکہ اولاد کی تربیت اس طور سے کرے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر اٹھے، متقی بندے بن کر اٹھے، اللہ کے دین کے سپاہی بن کر اٹھے، تو وہ گویا کہ اس کے لیے سب سے بڑا کوشش آخرت بن جائے گا۔ یہ تو وہ ہے صدقہ جاریہ کہ ان کے ذریعے سے جہاں جہاں کوئی خیر پہنچے گا اس کا ثواب جو ہے اسے بھی ملتا رہے گا۔ لیکن اولاد ہے اور ہدایت نہیں ہے، آپ نے اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، وہ اللہ کے باغی بن کر اٹھے ہیں، ان کو اللہ سے اور اس کے دین سے کوئی رغبت ہے ہی نہیں، تو یہ سارا عذاب کس کے ذمہ جائے گا؟ اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ کس پر آئے گی؟ اگر آپ نے پوری محنت کی، کوشش کی، اپنی سی جو آپ کر سکتے تھے کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی اگر کوئی شخص ہے کہ جس کی طبیعت ہی کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھ ہے، کجی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے غلطی آئی، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی کوتاہی ہے، آپ نے اس کے اندر اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے، تو پھر ذمہ داری آپ پر ہے۔ تو یہ حسنہ جو ہے دنیا کا، وہ بھی عام دنیا دار آدمی کا جو تصور ہے حسنات دنیاوی کا یا جو نعمتیں ہیں دنیا کی، اس سے ذرا ہٹ کر بات سمجھیے کہ نعمت ہدایت اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تب وہ نعمت ہوگی، ورنہ وہ نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ تو گویا کہ عذاب الہی کے مقدمات میں سے شمار ہوگی، جس کو استدراج کہا جاتا ہے ہمارے ہاں علمی اصطلاح میں، کہ اللہ چیزیں دیتا ہے تاکہ رسی اور دراز ہو، یہ اور کھل کھیلے اور بربادیاں کرے، اور اس کے اندر کی جو خباثت ہے اور کھل جائے، اور دولت دو اس کو، اور اس کے لیے ساز و سامان جو ہے آپ فراہم کر دو تاکہ اس کے اندر کی خباثت جو ہے پوری ظاہر ہو۔ یہ استدراج ہے۔ اگر ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ کو فراوانی سے مل رہی ہیں تو یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا در حقیقت ذریعہ ہے، یہ استدراج ہے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے، یعنی مجرد وہاں دعا کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہو جائے، اس دعا کے ساتھ اپنا عمل، اپنا کسب، اگر کسب خیر نہیں ہے تو کہاں سے مل جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا جو ہے اس کی زندگی کو دارالامتحان بنایا، یہاں جو کرو گے تو اس کا پھل پاؤ گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں تم نے کانٹے بوئے ہیں تو وہاں تمہیں پھل کہاں سے مل جائیں گے؟ وہ کہاں سے ہی ملیں گے۔ ہاں یہاں اگر تم نے پھل جو ہے کاٹ کیے ہیں، پھلوں کے اور پھولوں کے پودے لگائے ہیں اعمال صالحہ کے اعتبار سے، تو پھر وہاں اس کے ثمرات تمہیں ملیں گے، لہلہاتے ہوئے باغات تمہیں تیار ملیں گے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو، لہذا نصیب مما کسبوا، اور یہ بھی ساری نیکی، ہر شے جو ہے اس کے بارے میں یقین نہ رکھو کہ اس کا اجر مل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کہیں اس میں خلوص کی کوئی کمی آ گئی ہو،
اور وہ خلوص کی کمی جو ہے اس کے درجات کے اندر کمی کر دے یا اس کی نفی کر دے. اگر خالص جو ہے وہ ریاکاری شامل ہو گئی تب تو نفی ہو جائے گی. جیسے آپ کو معلوم ہے ریاضی میں بڑی سے بڑی رقم جو ہے زیرو سے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے گی. تو اگر ریاکاری کا مسئلہ ہے تو ساری نعمتیں اور ساری آپ نے جو بھی نیکیاں کمائی ہے وہ سب زیرو سے ہو کر زیرو. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کسی وقت ایسی غیر شعوری طور پر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کا حساب کتاب بھی اللہ کے آگے کمپیوٹرز جو ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. وہ تو ہر عمل کا پورا تجزیہ. آج آپ کو معلوم ہے کہ ایسی مشینیں کمپیوٹرز ہیں کہ آپ یہ خون کا ایک قطرہ رکھیے اور وہ کمپیوٹر صحیح کچھ بتا دے گا اس میں یہ شوگر اتنی ہے اور اس میں فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے اور کیلشیم اتنا ہے اور پوٹاشیم ہر شخص وہ کمپیوٹر ہے وہ بتا رہا پورا تجزیہ کر کے بتا رہا. تو ہر عمل کا تجزیہ. اس میں للہیت کتنی تھی, اس میں خلوص کتنا تھا, اس میں واقعتاً آخرت کا اجر و ثواب جو ہے اس کے طلب کتنی تھی, یہ سارا تو بتا دے گا. اس لیے فرمایا واللہ سریع الحساب. تمہیں یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسے حساب کتاب ہوگا. ایک انسان کے ساری زندگی کے 80 برس کے پڑھتی جو اس نے گزارے ہیں دنیا میں اس کے ایک عمل کا کہاں حساب کتاب ہوگا, کہاں وہ ریکارڈ ہوگا, یہ ساری چیزیں محفوظ ہوں. پھر ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا, جمع تفریق کیسے ہوگی. فرمایا واللہ سریع الحساب. تم گمان نہیں کر سکتے. آج کسی درجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے حساب جو ہے اس والے میں سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے. بڑی سے بڑی جو ہے کوئی وہ جو سم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, صرف بٹن دبانا ہے اور وہ ضرب دکھائی گئی, تقسیم بھی ہو گئی, سب ہو گیا, جمع تفریق سارے مراحل سے گزر کر اور وہ حاصل آپ کے سامنے آ محض بٹن دبا. تو اللہ تعالیٰ تو بہت اس سے کہیں بڑھ کر واللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے, اس کو کہیں کوئی سستی اور کہیں کوئی اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات. اور اللہ کو اس کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں. یہ ہے وہ جو ظاہر بات ہے کہ آج تو وہاں وقوف عرفہ ہے, کل یوم النحر ہوگا. ہمارے ہاں تو پیر کے روز یوم النحر آئے گا اور اتوار کو عرفہ ہوگا. بہرحال وہاں کے حساب سے کل جو ہے ان کا یوں کہیے کہ عید قربان ہے, یوم النحر ہے, اور وہ سخت ترین دن ہوتا ہے. وقوف عرفہ والا دن تو اس اعتبار سے سخت ہے کہ سفر جو ہے یہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. سیڑھی کی چال چلنا پڑتا ہے مینا سے لے کر عرفات تک, جبکہ یہ 20 لاکھ 25 لاکھ افراد چل رہے ہوتے ہیں مسلسل, اور پھر دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی ان 8 سڑکوں پر جو اتنی چوڑی ہونے کے باوجود, جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذاقت بہم الارض بما رحبت, اپنی ساری کشادگی کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو جائے گی, تو وہ تقسیم بھی ہوتی ہے سڑکیں. لیکن یہ کہ یہ جو اگلا دن ہے کل کا ان کے لیے یہ سخت ترین دن ہے. مزدلفہ سے چل کر پہنچنا ہے, پھر سب سے پہلے ایک رمی کرنی ہے, پھر اس کے بعد قربانی کا مرحلہ ہے, پھر یہ کہ حلق ہے یا قصر ہے جو بھی کرے, حلق جو ہے وہ افضل ہے. تین مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے محلقین پر کہ جو اپنے سروں کو منڈواتے ہیں, پھر نہا دھو کر کپڑے پہن کے پھر جانا ہے مکے طواف زیارت کے لیے. تو یہ سخت ترین دن ہوتا ہے. اس حوالے سے پھر جو ہے اس کے بعد 2 یا 3 دن کا قیام ہے مزید, وہ ہے مینا میں اللہ کی یاد کے لیے. اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے واذکروا اللہ فی ایام معدودات. اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ 23واں رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے جس میں پہلا حکم آیا ہے روزے کا, وہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے ایام معدودات. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. یہ ڈیوٹی کے چند دن ہیں. یہ معدودات جو ہے یہ 30 دنوں پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو 9 سے کم پر آئے گا. اور اس میں یہاں پہ بھی دیکھا آپ نے 2 یا 3 دن, چنانچہ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. جو 2 دن قیام کر کے مبیت بنا جو ہے 2 دن اس نے کیا اور آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. فلا اثم علیہ, اس کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر, اور جو 1 دن اور ٹھہر گیا, 1 دن اس نے مزید وہاں پر لگایا, 3 دن کا مبیت کیا ہے, فلا اثم علیہ, اس پر بھی کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. لمن اتقی, دونوں حالتوں میں چاہے 2 دن کا قیام کیا چاہے 3 دن کا,
اصل شے جو ہے کہ جو اللہ کے ہاں شرط قبولیت کا ذریعہ بنتی وہ تقویٰ ہے، اور 2 دن میں قیام کر کے آدمی آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، تقویٰ ہے اور 1 دن اور ٹھہرا تب بھی اور ٹھیک ہے، بلکہ نور ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ جیسے یوم عرفہ کو کہا گیا ہے کہ یہ بھی در حقیقت میدان قیامت کا ایک نقشہ ہے کہ جو دکھا دیا جاتا ہے اس دنیا میں، اسی طریقے سے پوری نوع انسانی از آدم تا آخری ابن آدم جو قیامت تک ہوگا وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اسی طریقے سے، اور ان میں سے آپ کو معلوم ہے جو اہل ایمان ہوں گے جن کو کہ کفن کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، تو ان کے تو وہی 2 چادریں ہوں گی کہ جن کو لیے ہوئے وہ کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، جو نقشہ کے اس درویشی کا وہ انداز کہ جو حج میں احرام کی شکل کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں بھی اصل میں جو پہلا حکم تھا جو روزے کا وہ 2 یا 3 دن کا تھا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں ابتداءً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ رکھے، اور پہلا حکم اسی سے متعلق ہے۔ البتہ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر رمضان کے روزوں کا حکم آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب وہاں یہ کہ معدودات وغیرہ نہیں، بلکہ یہ کہ ومن شہد منکم الشہر فلیصم، اب پورے مہینے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ تم پر لازم کیا گیا۔ بہرحال میں نے یہ رکوع تو سمجھا کہ آج ایک نقشہ ان کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھ دوں، لیکن خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس پورے رکوع میں کہیں قربانی کا ذکر نہیں۔ مینا کا ذکر بھی آ گیا، وقوف عرفہ کا ذکر بھی آ گیا، مزدلفہ کا ذکر بھی آ گیا، یہ سارے تو آ گئے، لیکن یہ کہ قربانی کا ذکر نہیں۔ تو وہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلا رکوع، ظاہر بات ہے کہ آج اتنا وقت نہیں تھا کہ میں یہ ساری آیات لیتا، اس سے پہلے رکوع میں قربانی کا ذکر موجود ہے، اور اس سے پہلے یعنی یہ ویسے تو یہ کہ سورہ بقرہ پہلے ہے اور سورہ حج قرآن مجید میں بعد میں ہے، وہ تو 17ویں پارے میں ہے، لیکن یہ کہ نزول کے اعتبار سے سورہ حج جو ہے وہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، تو گویا کہ فصل ہے۔ اگرچہ سورہ حج جو ہے مکی دور کے تقریباً آخری زمانے کی ہے اور یہ مدنی دور کا ابتدا ہے، گویا کہ زیادہ تو فصل زمانی نہیں ہے، زیادہ ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال کا فرق ہو، لیکن بہرحال متقدم ہے سورہ حج اپنے نزول کے اعتبار سے۔ اس میں جو 2 رکوع آئے ہیں، چوتھا اور 5واں، اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے حج کے رکن اعظم کی حیثیت سے وہ قربانی پر ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو بھی ہم نے چوپائے انسانوں کو عطا کیے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ان پر ہمارا نام لے کر ان کے گلوں پر چھری پھیریں، ان کو ہمارے نام پر قربان کریں۔ پھر اگلا رکوع پورا کا پورا اسی پر آئے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ تو ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا نظام رکھا ہے تاکہ جو ہم نے چوپائے اور جو حیوانات انہیں عطا کیے ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ان پر اللہ کا نام لیا کریں، پھر اس میں سے خود بھی کھائیں اور جو بھی غرباء ہیں فقراء انہیں بھی کھلائیں۔ فَأَطْعِمُوا مِنْهُ باعث فقیر بھی آیا ہے، والقانع والمعتر بھی آیا ہے، پھر کھلائیں اس میں سے ان کو بھی جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں، اور ان کو بھی کہ جو اپنی مخلوق الحالی کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو وہ گوشت عام کرو اور کھلاؤ ان کو۔ اور اس میں یہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ قربانی جو ہے اللہ کے شاعر میں سے، اس اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے۔ بلکہ جو دوسرا ایک اور رکن جو ہے بہت بڑا رکن طواف زیارت، اس کا ذکر بھی سورہ حج میں ہے، یہاں نہیں آیا۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قربانی دینے کے بعد پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کی چیل اتارے، نہائے دھوئیں، حلق کرائیں، اس کے بعد جو ہے نہا دھو کر کپڑے اچھے بدل کر اب وہ جائیں اور وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ جو پرانا اللہ کا گھر ہے، دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، اس گھر کا جا کر طواف کریں۔ تو طواف زیارہ اور قربانی، اس کا ذکر جو ہے سورہ حج کے 2 رکوعوں میں اور بڑے شد و بد سے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، در حقیقت اسی کو جو ہے یہ پھیلایا گیا ہے پوری دنیا میں، کہ جہاں بھی مسلمان ہیں، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، ملائیشیا میں ہے، امریکہ میں ہے، کہیں اور
حج کے اس رکن میں وہ شریک ہو جائے. یہ ہے ہماری عید قربان یا عید الاضحیٰ، جہاں اللہ کے نام پر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. اور اس کے ضمن میں بھی جو فرمایا گیا کہ یہ ان کی بھی اگر تو تمہارے اندر تقویٰ کی روح ہے تب تو یہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے اور صرف دکھاوا ہی ہے تو چاہے 25,000 کا کوئی دمبا تم نے خرید کر جس کے کہ فوٹو بھی اخبارات میں چھپا دیے گئے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی اس کے اوپر جو ہے ریشمی چالیں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور لیے پھرے ہو دکھانے کے لیے، یہ بھی اللہ کی میزان میں کوئی اس کی کا وزن نہیں، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ روح تقویٰ نہ. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ تک ان قربانیوں کے خون پہنچتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں، ہاں پہنچنے والی سے ہے ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اس اعتبار سے یہ عید الاضحیٰ جو ہے ہمارے لیے حج کے ایک رکن کی توسیع کے اعتبار سے بہت اہم ہے. اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے جانور پر چھری پھیرنا اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری ہی طرف سے ہمیں ملا تھا، تیری ہی مخلوق ہے اور اب ہم تیری خدمت میں اس کو پیش کر رہے ہیں. یہ آسان ہے، لیکن یہ کہ اصلی قربانی کیا ہے؟ اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی، اپنی امنگوں کی، اپنے دنیاوی جو بھی اپنے ارادے اور باندھے ہوئے ہیں اور دنیا کی ترقی کے، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے ان کو کاٹنا، ان کو ذبح کرنا، ان امنگوں کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر جو ہے چھری پھینکنا، یہ قربانی اگر نہیں ہے تو یہ محض ایک قربانی جو ہے کہ جو آپ نے صرف خون اللہ کی راہ میں بہا دیا، ٹھیک ہے کسی نہ کسی درجے میں نیکی آپ کو مل جائے گی، لیکن روح قربانی میں نہیں. یہ قربانی جب پوچھا گیا حضور سے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کتنے امتحانوں سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے گزارا، ایک سے ایک کڑا، اور وہ پہلے سے اگلا کڑا جو ہے اور زیادہ کڑا امتحان، سختیوں پر سختیاں جو ہے سب سے سخت امتحانات میں سے گزاریں گے. پہلا امتحان عقل و فطرت کا تھا. ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے، ہر طرح کا شرک جو ہے اس معاشرے میں موجود تھا. بت پرستی بھی ہو رہی ہے، ستارہ پرستی بھی ہو رہی ہے، سیاسی شرک، شاہ پرستی. نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار بن کے بیٹھا ہوا. یہ عراق کا جنوبی علاقہ جو ہے یہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی، شہر ارد. اب اس کے جو ہے وہ کھدائی ہو چکی ہے، ایکسکیویشن، اور اس کے بہت سے کنٹراکٹ نکل آئے. یہاں نمرود اصل میں یہ لقب تھا عراق کے بادشاہوں کا، جیسے فرعون یہ لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا. تو یہ کسی کا نام نہیں ہے نمرود، بلکہ نمرود ایک لقب ہے. عراق کے بادشاہ نماردہ تھے اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، اور اسی طریقے سے یمن میں تنبا ہوتے تمام، وہ ان کے اپنے بادشاہوں کے اپنے اپنے لقب تھے. تو وہ نمرود وقت جو ہے جس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا، اور جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی ہے جس کے ساتھ. لیکن یہ کہ سب سے پہلے ان گھٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کی روشنی تک پہنچ جانا، یہ ہے کہ جو اصل میں آپ کی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا امتحان تھا، جس میں سے آپ کامیابی سے گزرے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. لوگوں کان کھول کر سن لو، میں نے اپنا رخ کر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں بالکل یکسو ہوں، اس کے سوا کسی اور کو میں اپنی عبادت میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کسی کو اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہرگز میں مشرکین میں سے نہیں. یہ اعلان جو ہے پھر اس کے بعد جو آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ ہوا ہے، باپ نے گھر سے نکالا، ٹھیک ہے، لئن لم تنتہی ارجمنک واہجرنی ملیہ. ابراہیم بعد نہیں آؤ گے میں تمہیں رجم کر دوں گا، تمہیں سنسار کر دوں، اور فی الوقت تو میری نگاہوں سے دفع ہو جاؤ، اجل ہو جاؤ، فوراً چلے جاؤ.
اور وہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ. اس خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب اس کی دھمکی کا، اس کے غضب کا اور غیظ کا، لیکن کس قدر نرمی کے ساتھ. پھر جو بھی معاملہ ہوا، بتوں کو توڑا ہے تو جو ہوا ہوگا اس کا تصور کیجیے. کہیں ہندوستان کے کسی شہر متھرا میں یا بنارس میں جو مندروں کا جو ہے وہاں اکٹھ ہوتا ہے، وہاں پر اگر کہیں جا کر مورتیوں کو توڑ دے کوئی شخص تو کیا قیامت سورا برپا ہوگی. تصور کیجیے ساری مورتیاں توڑ دی، ایک جو بڑا تھا ان میں سے اس کو چھوڑ دیا اور پیشہ جو تھا وہ بھی اس کے کندھے کے اوپر لگا دیا. یہ آپ کے اندر ایک مساح جو مظاہر لطیف کی ایک حص تھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر خاص طور پر رکھی، تو ایک انداز میں ہے لطیف مزاح کا ایک احساس اور حص. تو یہ کہ تاکہ آؤ پوچھو اس سے، یہ جو ہے سالم کھڑا ہے، باقی سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آلہ واردات، یہ پیشہ جو ہے وہ بھی اس کے بات سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوگا تو اس میں تھوڑا ہوگا. پوچھو اس سے. کیسے پوچھیں؟ تم جانتے ہو یہ تو بات نہیں کر سکتے. اب وہ گرم لوہا دیکھ کر چوٹ لگائی ہے، تم ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہے، نہ سنتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ جواب دیتے، ان کو پوچھتے. یہ آپ سوچئے کسی کی ہمت اور جرأت اور استقامت کا معاملہ. پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے آگ میں گرائے گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، گئے تماشا لبے باب ابھی. پھر ہجرت اتنی طویل ہجرت حضرت ابراہیم کی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. حضور کی ہجرت تو اس کے اعتبار سے بہت ہی مختصر تھی. مکے سے مدینہ منورہ کتنا فاصلہ؟ 300 میل بھی نہیں، 300 میل ہوں گے، 250 میل ہوں گے بس. حضرت ابراہیم عراق کے تقریباً جنوبی علاقے سے نکلے ہیں، جانا ہے فلسطین، درمیان میں لقودق صحرا جس کو کراس کرنا ممکن، سیدھے شمال میں جا کر حران کا علاقہ ہے شام کا، وہاں پہنچے، وہاں سے پھر جنوب میں اترے ہیں اور فلسطین ارض فلسطین میں آئے. یہ تو گویا کہ بنیادی ان کی ہجرت کا سفر ہے، بہت طویل اور بہت کٹن. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ساری زندگی مہاجرت میں، مسافرت میں ہے. مصر گئے ہیں، واپس آئے ہیں، وہاں سے حضرت حاجرہ سلام علیہا وہ ان کی زوجیت میں آئی ہے، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. پھر یہ کہ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کو آ کر چھوڑا ہے یہاں بیت اللہ کے قریب، یہ جو حجاز میں. اس لیے کہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم نے نہیں تعمیر کیا، یہ حضرت آدم کا تعمیر کیا. گھر جو روئے ارضی پر بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیا ان کے ہاں نماز نہیں تھی؟ پہلا گھر جو بنا ہے وہ یہ. البتہ امتداد زمانہ سے ایک دیواریں گر گئی تھی، بنیادیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کر دی. وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاہِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ، ہم نے وضاحت کرنے کی یہ ہے جگہ. اور پھر ان پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاہِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ، اس کے جو قواعد تھے، ان کی جو بیسس تھی، ان کی جو بنیادیں تھی موجود تھی، اس کے اوپر سے تعمیر شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ شریک تھے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو بہرحال وہاں لا کر آباد کیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اور پھر مسلسل جو ہے سفر کرتے رہتے تھے حضرت ابراہیم. کبھی آپ ادھر آ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، یہ پوری زندگی. لیکن یہ کہ اس میں جو ترین امتحان پھر آیا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں بڑی دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے حاصل کیا تھا، 87 برس کی عمر میں اللہ نے پہلا بیٹا دیا حضرت حاجرہ سے. اور جب وہ بیٹا 13 سال کا ہو گیا، فلما بلغ معه السعي، اب 13 سال کا بیٹا. اور یہ کہ عرب کے حالات سے تصور کیجئے، وہاں جلدی ہی جوان ہوتے ہیں بچے. 13 سال کا یہ سمجھیے گبرو جس کو کہنا چاہیے، جوان تھے اب اسماعیل. اور فلما بلغ معه السعي، اب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ میں، ہاتھ بٹانے میں شامل ہوئے، ان کے اندر دست و بازو بن گیا ہے. اب آخری امتحان، بوڑھا 100 برس کا ابراہیم علیہ السلام، 100 برس کا بوڑھا، اور ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے وہ 13 برس کا ہے. آخری امتحان کہیں بیٹے کی محبت ہماری محبت پر غالب نہیں آ گئی.
اس کے بعد وہ معاملہ آیا ہے کہ قرآن مجید میں انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بار بار دیکھ رہا ہوں. ایک رات دیکھا ہے تو کوئی اشتباہ رہ گیا ہوگا، پھر دوسری بات تیسری بات، انی ارا پہلے مظاہرے اسی لیے کہیں رہے تو نہیں، انی ارا میں دیکھ رہا ہوں، میں بتا دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں اپنے خواب کی حالت میں، نیند میں کہ بچے ذبح کر رہا ہوں. اور ظاہر بات ہے نبی کا خواب جو وہی ہوتا ہے، فضل مادا کرا. اور وہ بیٹا جو ہے، اسی لیے لفظ حلیم آیا ہے حضرت اسماعیل کے لیے. حضرت اسحاق کے لیے قرآن مجید میں صفت علیم آتی ہے، صاحب علم، لیکن حلیم صاحب حلم یہ شان جو ہے حضرت اسماعیل کی. کہ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کر دیجیے جو بھی آپ کو حکم ہوگا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ ہے وہ قربانی کے بوڑھے باپ نے عہدے میں لگایا ہے زمین پر، اس لیے کہ بہرحال چہرہ سامنے نہ ہو چھری چلاتے ہوئے. اس حد تک صرف اپنے جذبات کی رعایت کی ہے کہ عہدے میں زمین پر لٹا کر چھری چلائی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ چھری جو ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا. اور آگے ندا اللہ تعالیٰ کی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. بس ہو گئی، تمہارا امتحان ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے. یہ ہے وہ قربانیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، اور یہ ہے وہ امتحانات کا ایک سلسلہ جس میں سے آپ گزرے. تو صرف ایک قربانی یادگار کے طور پر بنا لینا رسم کے، یہ نہیں. اور کریں جس طرح ان کی زندگی تھی وہ پوری زندگی اللہ کے لیے گزری. ایک ہی یوں سمجھیے پھوٹا ہے جس سے بنے ہوئے، باقی ہر شے سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے. باپ سے ٹوٹ سکتا ہے، قوم سے ٹوٹ سکتا ہے، قبیلے سے ٹوٹ سکتا ہے، وطن سے ٹوٹ سکتا ہے، ہر شے سے تعلق منقطع ہو سکتا ہے، اللہ سے تعلق منقطع نہیں ہو سکتا. یہ ہے اسوہ ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم و سنت ابیکم ابراہیم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ یہ قربانی کی عید منائیں، قربانی دیں تو اپنے دلوں میں یہ عزم تازہ کر لیں کہ جس طرح ہم اس بکرے کو یا میڑے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی خواہشات، اپنی امنگیں، اپنے ولولے، ہو سکتا ہے زندگی میں بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے ہو خیالی، یہ کاروبار کروں گا تو پھر ایسے ہو جائے گا، اور یوں کروں گا، اور یہ میں امتحان پاس کروں گا تو فلاں جگہ یہ کام ہو. لیکن یہ کہ جب انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے تو اب یہاں سے کچھ کٹوتی کرنی پڑے گی. بڑا پیارا شعر ہے مولانا حالی کا، جوش جوانی گھٹ گیا، ذوق پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نسل تمنا کاٹ کر. یہ تمنا جو ہے، تمنا امانی، اس کے میں سے کچھ تراشو اور اس میں سے کوئی عصا بناؤ اپنے بڑھاپے کے لیے. اسی طریقے سے سمجھیے کہ اپنی دنیاوی امنگوں کی قربانی دے کر انسان پھر اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، جد و جہد کر سکتا ہے. ورنہ اگر وہ دنیاوی امنگیں اور دنیاوی آرزویں جو کہ کوئی جوان رہے، سارا وقت بدل جاتا ہے، ساری توانائی وہاں صرف ہو جاتی ہے. بالکل بڑھاپے میں آ کر جب کسی کام کے اندر ہے، اب اس کے بعد مسجد کے اندر جو ہے اپنی ایک جگہ بنا لی اور سمجھے کہ بہت بڑا جو ہے دینداری کا اور بڑا تقویٰ کا معاملہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، جب کوئی کچھ نہیں رہا ملے ہو سکے تو اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اس وقت بھی اگر کسی کو تنبہ ہو جائے اور یہی ہو کہ کم سے کم پچھتاوا ہو کہ زندگی کس کام میں گزارتی، ہم کن کاموں میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن یہ کہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ جبکہ ابھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، جسم و جان میں توانائی ہے، اندر عزائم ہے، ولولے ہیں، امنگیں ہیں، اس وقت ان امنگوں کا رخ بدلا جائے، ان کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر اور عاقبت کی طرف اللہ کی طرف موڑا جائے. اور اس کو یوں سمجھیے کہ اصل قربانی کی روح یہ ہوگی. بہرحال یہ جو قربانی ہے اس کے ضمن میں ایک واقعہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، گاڑ کیے. اونٹ کو لٹا کر جو ہے ذبح نہیں کیا جایا کرتا، بلکہ اونٹ کو کھڑا کرتے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے. بل بدر جعلناھا لکم من شعائر اللہ، یہ جو ہے اللہ کے شاعر میں سے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، ان کو صفوں میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو.
کھڑے اونٹ کے یہ اس جگہ پر برچھا مارا جاتا ہے تاکہ یہ جو بڑی شریان ہے اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور جب کافی خون بہہ جاتا ہے اور پھر وہ نقاہت کی وجہ سے زمین پر گرتا ہے اور ایک پہلو پر آ جاتا ہے، تو اس کو کہا فیضا وجبت جنوبھا، جب ان کا پہلو جو ہے وہ زمین پر ٹک جائے پھر ظاہر بات ہے پھر اب آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے سیدھے اور کھائیے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اس اعتبار سے 63 اونٹ حضور نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، 100 اونٹ لے کر حضرت علی آئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 100 میں سے 63 گویا کہ حضور نے اپنی حیات دنیاوی کے ہر سال کا ایک جو ہے قربانی کا معاملہ کر دیا۔ ظاہر بات ہے اس دوران میں تو نہ تو حج کا موقع آیا تھا، آپ کو معلوم ہے وہ جو حج کبھی اس ایام جاہلیت میں ہوگا وہاں کیا شکل تھی کیا نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے تو حج ایک ہی کیا ہے، اگر کہ سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا، اس کے فوراً بعد حج تھا، آپ نے حج نہیں کیا۔ سن 9 میں بھی آپ نے قافلہ بھیج دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر عمارت، اور حج ہوا ہے، حضور نہیں گئے، آپ نے تو ایک ہی حج کیا حجۃ الوداع، اور اسی حج میں پھر آپ نے گویا کہ اپنے پورے سال پوری زندگی کے سال گن کر اور گویا کہ ان کی ایک ایک سال کی ایک ایک قربانی اللہ کے حضور پیش کر دی۔ بقیہ 37 اونٹ جو ہے پھر حضرت علی نے ذبح کی، اور اس میں جو خاص طور پر بات آتی ہے جو قابل ذکر ہے کہ ویسے تو یہ کہ اونٹوں کو بگڑنا چاہیے، ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے اس کے نگاہوں کے سامنے جو ہے ایک جو ہے وہ برچھا مارا گیا ہے، لیکن نہیں، حال یہ تھا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات کی بھی حص رکھی ہوئی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ جو ایک تنا تھا سوکھا ہوا تنا درخت تھا، جبکہ حضور کے لیے ابھی ممبر نہیں تھا مسجد نبوی میں، تو وہ تنا تھا اس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب پھر ممبر بن گیا حضور جب ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کہ بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، اس سے یہ احساس ہوا کہ مجھے جو شرف حاصل تھا آج میں اس سے محروم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے حنین اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا ستون آ کے وہاں پر دکھا دیا جاتا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ ستون حنانہ جو ہے وہ اس جگہ پر تھا جہاں پر اب ایک اور کھڑا ہوا وہ پتھر کا جو ہے وہ کالم ہے، لیکن ستون حنانہ کی جگہ آج بھی معین ہے۔ وہ ستون جو بلک بلک کر رویا تھا اس وجہ سے کہ حضور جو ہے وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس سے ٹیکنے لگا۔ اسی طرح اونٹوں نے بھی اس کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے ہی ایک اونٹ گرتا تھا حضور دوسرے کے متوجہ ہوتے تھے، دوسرا اونٹ خود آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کرتا۔ یہ معاملات ہیں جو خصائص سے نبوی سے متعلق ہے، خصوصیات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو چند منٹ باقی رہ گئے ہیں ان میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ مغرب سے بھی ایک اچھی خبر جو ہے ہمیں مل رہی ہے ان دنوں میں، اور وہ یہ کہ کوسوو کے مسلمانوں کی مدافعت میں نیٹو نے ایک یورپی ملک سربیا پر حملے کیے اور کافی شدت کے ساتھ کیے۔ پچھلے کچھ دنوں میں شک تھا کہ پتہ نہیں یہ کریں گے کہ نہیں، یہ جس سے گیدر دھمکیاں ہی ہیں، گیدر بھپکیاں ہیں، یہ واقعتاً کریں گے، اس لیے کہ یورپی ملک ہے، عیسائی ملک ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ کوسوو کا ہے کہ جہاں پر مسلمان البانوی نژاد مسلمان جو ہے وہ آباد ہے، اور انہیں اپنی ایک آزادی کی جنگ جیسے کشمیر میں کشمیری مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، ایسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ آزادی انہیں ملے یا کم سے کم انٹرنل اٹانومی پوری ملے تاکہ وہ اپنی تہذیب اور کلچر کے مطابق جو ہے وہاں کا نظام چلائیں، جیسے ہم نے پاکستان حاصل کیے تھے یہ کیا کہ ہمارا نظام اور تمہارا نظام اور ہے، ہماری علیحدہ ہماری مملکت ہوگی تو ہم اپنے نظام کو قائم کریں گے، چاہے ہم نے کیا نہیں ابھی تک، یہ ہماری ناکامی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مقصد نہیں تھا بٹوارے کا، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ صوبہ جو ہے یا تو علیحدہ کر دیا جائے مستقل انڈیپینڈنٹ، اور یا یہ کہ اتنی اٹانومی دی جائے کہ ہم اپنی مرضی کا نظام یہاں چلا سکیں۔ اس پر جو بھی کچھ پوریزی وہاں ہوئی جس نے وہاں مسلمانوں کو سربین جو آرمی ہے اس نے قتل کیا، اس پر یہ کہ عالمی ضمیر کا بیدار ہو جانا ایک اچھی علامت ہے۔ ان کا جو بھی شر ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور اس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی خیر کی تو خبر آئی ہے تو اس کا بھی پھر یہ کہ اعتراف کرنا میرے نزدیک ضروری ہے۔ میں نے اس ضمن میں اتفاق میں وہ ٹی وی کا گھما رہا تھا خبروں کے لیے، بی بی سی کی کچھ خبریں میں بالعموم دیکھتا ہوں، تو براہ راست نیو یارک سے
بلکہ واشنگٹن سے کلنٹن کی تقریر نشر ہو رہی تھی اور بڑی دلیلیں اس نے بڑی طویل تقریر کی تھی اپنی قوم کو آمادہ کرنے پر کہ ہمیں یہ کام کر گزرنا چاہیے، اور ایک بڑی اہم دلیل اس نے دی تھی ورنہ ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے، دنیا میں پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور ہماری کسی بات پر کسی کو کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ اور اس نے صاف کہا اپنی قوم سے اگر کس میں خطرات ہیں، اس لیے کہ سربیا کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ خاصا ڈیولپڈ ہے، گویا کہ وہ ہمارے طیاروں کو ٹارگٹ کر کے گرا بھی سکتے ہیں، نہ صرف طیارے بلکہ یہ کہ جو اس کے اندر جو پائلٹس ہوں گے ان کے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں قربانی دینی پڑے، لیکن یہ کہ یہ سارا نقصان ہمیں برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم کچھ نہیں کرتے اور ایک ایٹمی کلینسنگ ہو جاتی ہے۔ کس اعتبار سے میں واقعہ یہ ہے کہ جب تقابل کرتا ہوں کہ آج سے 500 برس پہلے یورپ ہی کا یہ ہے جنوب مشرقی کنارہ، یہ جو علاقہ ہے یورپ کا جنوب مشرقی اینڈ ہے، اور جنوب مغربی جو اینڈ ہے یورپ کا وہ اسپین ہے، ہسپانیہ، جہاں مسلمانوں نے 800 برس تک حکومت کی۔ وہاں جو ایٹمی کلینسنگ ہوئی تھی آج سے 500 برس قبل، تو پوری دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، اور جس طریقے سے کہ وہاں ایک ایک بچہ مسلمانوں کا یا ہلاک کر دیا گیا، یا یہ ہے کہ آگ میں ڈالا گیا، یا یہ کہ پھر انہیں جہازوں کے اندر بھر کر اور ڈمپ کر دیا گیا شمالی افریقہ کے ساحل پر لا کر، پورے ہسپانیہ کو ختم کر دیا گیا مسلمانوں سے۔ یہ 500 برس پہلے ہوا تھا، لیکن آج یہ کہ بہرحال دنیا کے اندر ذرائع معلومات کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، جب بوسنیا میں کچھ ہو رہا تھا تب بھی سامنے آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کوسوو میں اگر ہوا تبھی پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت کا ضمیر ابھی بالکل مردہ نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ انسانیت جو ہے ابھی ان لوگوں میں بھی باقی ہے کہ جن کی جو ہے اپنی مصلحت ہے، ہر طرح کے اصولوں کو تو وہ نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ ایک اچھی علامت سامنے آئی ہے۔ کاش کہ یہی معاملہ جو ہے امریکہ اور اس کے جو الائنس ہیں وہ کشمیر کے معاملے میں اختیار کریں، کاش کہ یہی طرز عمل وہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین اختیار کریں، لیکن وہاں کا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ اسرائیل کو تو گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ پورا امریکہ اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے، اور وہ گویا کہ ہر قیمت پر اس کے سامنے، چنانچہ وہ ساری باتیں جو طے شدہ تھیں جس کے نتیجے میں یاسر عرفات نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ اسرائیلیوں نے نہ مانا تو میں 4 مئی کو یونیلیٹرل ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کرتے ہوئے اور ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کا اعلان کر چکا، لیکن ادھر سے دھمکی گئی کہ نہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کلنٹن کی طرف سے دھمکی گئی ہے، تو بیچارہ یاسر عرفات پھر پہنچا ہوا، اب کیا کریں، مجبوری ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اصل میں یہ مجبوری کی 12 میں عرض کر چکا ہوں، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا، اور جب اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا تو ظاہر بات ہے کہ کہیں اور سے ہمیں کسی طرح کا کوئی سہارا نہیں مل سکتا، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں نے کئی دنوں پہلے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ بہرحال یہ فلسطین اور کشمیر کا معاملہ جو ہے، خاص طور پہ کشمیر کے معاملے میں اب جو پے بپے خبریں آ رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی ایجنڈا جو ہے وہاں تدریجاً، بلکہ تدریجاً کا لفظ بھی شاید صحیح نہ ہو، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ روزنامہ خبریں نے جو ابھی حال ہی میں ایک سیمینار منعقد کیا ہے اسلام آباد میں، جس میں کہ مختلف کشمیری لیڈروں نے تقریریں کی ہیں، تو وہاں جو آل کشمیر حریت کانفرنس کا نمائندہ ہے محمد الطاف حسین، اس نے جو اعلان کیا ہے وہ بہت خوفناک ہے کہ ہماری آخری منزل آزادی ہے، پاکستان کے ساتھ اگر عارضی طور پر ہمارا الحاق ہو بھی گیا تب بھی وہ مستقل نہیں ہوگا، ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، خواہ اس کے لیے ہمیں پاکستان سے بھی جنگ کرنی پڑے۔ یہ اللہ بہرحال اس کی ذمہ داری تو اخبار کے اوپر ہے، نقل کفر نہ باشد اگر وہ غلط رپورٹنگ ہے، لیکن میں اس اخبار کو اس کی تو بڑی سرخی لگائی ہے، اوپر کی 4 کالوی سرخی جو ہے لگائی ہے خبریں۔ ویسے بھی بار بار تھنک ٹینک کی طرف سے امریکہ کے جو بار بار چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اب بھارت بھی کچھ تھک گیا ہے، سیاستین نے اسے بالکل عاجز کر کے رکھ دیا، اور اتنے سالوں سے
6-7 लाख फौज को डिप्लॉयड पोजीशन में कि जो ये समझिए معیشت کے اوپر جتنا بڑا بوجھ ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو محسوس ہوتا ہے کہ بھارت بھی اب مجبور ہو گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر اسے کچھ کرنا نہیں پڑا تو وہ اس کو زیادہ پسند کرے گا کہ کشمیر جو ہے وہ UNO یعنی امریکہ کی جھولی میں ڈال دے، بجائے اس سے کہ وہ پاکستان کو دے. پاکستان کو دینا جو ہے وہ بھارت کے عوام کے لیے تقریباً یعنی ناقابل قبول ہے قطعاً. البتہ اگر یہ شکل کوئی بن جائے تو شاید وہ قوم جو ہے اس کی حکومت اپنے عوام کو تیار کر سکے. بہرحال یہ صورتحال ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. آخری بات یہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سے آئے تھے لوگ یہاں پر بسنت منانے کے لیے، ابھی وہ دوسرا تہوار جو تھا وہ تو یہاں آیا بھی نہیں، ابھی اس کا بیساکھی کا جو آنا ہے. لیکن یہ کہ جو کرکٹ میچ ہو رہا ہے ایسٹ پنجاب میں ایک مقام پر، اس کے لیے 1000 ٹکٹ وہاں سے بھیج دیے گئے، اسپیشل گاڑی چلے گی، اور جو بھی ٹکٹ وہ خرید لے گا اس کو گویا کہ ویزا خود مل جائے گا، ویزا گارنٹیڈ ہے. اور خصوصی دعوت جو ہے یہاں کے گورنر کو بھی دی گئی کہ آؤ یہاں پر آ کر کرکٹ میچ کو دیکھو. اسی طریقے سے جو ہندوستانی ایک ایکٹریس اور ایکٹر جو آئے ہیں جو فضیلت ان کی ہوئی ہے، صدر مملکت سے بھی ملاقات ہے، گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہے، گورنر سندھ سے بھی ملاقات ہے، دہرانے ان کو دیے جا رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کے کسی ثقافتی الغاز سے آپ کو دہرانا نہیں چاہیے. یہ ثقافتی الغاز جس تیزی سے آ رہی ہے اور جس طرح سے ہمارے یہ آمد و رفت کے معاملات، ویزا کے معاملات بھی انہوں نے خاص کیٹیگریز کے لیے، ان کیٹیگریز میں ہم جیسے لوگ نہیں آئیں گے، وہی لوگ آئیں گے جو اسی ایلیٹ کلاس کے ہیں، جن کی تہذیب وہی ہے، جن کی ثقافت وہی ہے، جو اسی رنگ میں لگے ہوئے ہیں، وہی ہوگے. ملیں گے سینہ چاٹانے چمن سے سینہ چاٹ، وہی ملیں گے آپس میں، اور اسی سے وہ جو ایک ثقافت ہے باہمی مشترک وہ ڈیولپ ہوگی. ظاہر بات ہے کہ میرے لیے تو ویزا جو ہے وہ اسی طریقے سے سخت ہوگا اور بند ہوگا دروازہ. سن 90 کے بعد سے مجھے ویزا نہیں دیا گیا ہندوستان کا، اس سے پہلے میں کئی بار گیا ہوں. حیدرآباد، دکن اور دہلی اور لکھنؤ اور علی گڑھ میں میری تقاریر ہوئی. بہرحال اس صورتحال میں زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ٹائم از رننگ آؤٹ. اگر ہم نے اس ملک کا جو نظریاتی تشخص ہے، جو دینی تشخص ہے، اسے جلد از جلد مستحکم نہ کر لیا تو یہ ثقافتی الغار اور یہ جو آپس کی دوستی جو ظاہری ہے اوپر کی ہے، یہ دوستی جو ہے بظاہر دھوکے والی دوستی، یہ پاکستان کے بالکل ڈفی پر منتج ہو جائے گی. اس کے لیے میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا یہ خودکشی کا معاملہ ہے. اس تشخص کو مستحکم کرنے کے لیے اب ہم نے اپنی سے جو کوششیں کی ہیں کہ منہاج نبوی کانفرنس سے 5 ہم نے کر لیا ایک مہینے کے اندر 21 فروری سے 21 مارچ تک 5 جگہ پر، اور بہت سے علماء اور ملت جو آئے ہیں. آخری کانفرنس جو ہوئی ہے گزشتہ اتوار کو طاہر القادری صاحب بھی آئے ہیں اور بھی لوگ آئے ہیں. طاہر القادری صاحب نے تجویز پیش کی ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہونے چاہیے، اس طرح کے مجمع عام میں تو بات کا موقع نہیں ہوتا. اور انہوں نے پیشکش کی ہے کہ میں آفر کرتا ہوں کہ میں ہوسٹ کروں گا ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو. اور میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ بال آپ کے کورٹ میں ہے، اب ہم انتظار کریں گے کہ کب آپ اس کے کوئی انیشیٹو لیتے. لیکن اس کے بعد ہی ہوا ہے تنظیم اسلامی کی، اور ہم نے جائزہ لے کر یہ سمجھا ہے کہ ان کانفرنسوں سے جو بھی ہمارے سامنے سے نتائج آئے ہیں پیش نظر، ہم اپنی اس کوشش کو مزید